أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم هل تعرفون. اسٹیج پہ تشریف فرما مہمان خصوصی عزت مآب خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت العلامہ مظفر حسین صاحب اشرفی، خطیب و امام باشیوان مسجد بلگام، ومعزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، لکھ دیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کچھ خبر ہے تجھے او چین سے سونے والے، رات بھر کون تیری یاد میں بیدار رہا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، مورخہ 21/1/2022 مطابق 17 جمادی الاخری 1443 ہجری، بروز جمعہ بعد نماز مغرب، بمقام زکریا جامع مسجد اعظم نگر بلگام میں تنظیم فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتاحی تقریب بنام احکام شریعت میں ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مظفر حسین صاحب اشرفی سے آپ نے سنا کہ تنظیمیں بہت بنتی ہیں، اور جمعہ کی تقریب میں دوران گفتگو میں نے بھی یہ بات کہی کہ شہر بلگام میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کر دیا گیا، رمضان شریف میں لنگر کر دیا گیا، اور سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنظیمیں بنتی کیوں ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ کسی بھی سنگھٹن کا جب وجود ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ایک ہوتا ہے۔ اگر آپ اسلامک تنظیم کی بنیاد ڈالتے ہیں
تو آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا اور محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دینا اور اسلام کی صحیح شناخت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، دین کی محبت پیدا کرنا، ان کے اندر اخلاص پیدا کرنا اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا۔ اگر تنظیم میں یہ مقاصد نہ ہو تو تنظیم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اب اس تنظیم فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کے لیے صرف ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا اور یہ کام ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر اس کے لیے کچھ اشارہ لیا جائے، اس کے بعد پھر بزرگوں کا کرم ہوا، پھر ہمارے مسجد حاضہ کے صدر اور پریزیڈنٹ جناب الحاج اکبر ابن قاسم صاحب باغبان صاحب سے میں نے مشورہ بھی کیا اور تمام ذمہ داروں سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم کی بنیاد ڈالی جائے کہ جس کے بینر تلے شہر بیلگام کی دینی اور ملی اصلاحی کام ہو سکے۔ آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو سراہا، حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس اعظم نگر کے ہونہار نوجوان جناب خسرو صاحب اشرفی، ان کو بھی میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ جوانوں کو اکٹھا کریں، آپ ہم ان سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ بیدار کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں دینی مقاصد کے تحت۔ انہوں نے مکمل یکجہتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ بچوں کو اکٹھا کیا، 2-4 میٹنگ ہوئی، بات فائنل ہوئی۔ تو آج ہم تنظیم کے اغراض و مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد لوگوں کے اندر دینی تعلیم کا شوق پیدا کرنا اور اس کی ضرورت کا احساس دلانا۔ دوسرا، لوگوں کو قرآن کریم کے معانی و مفاہیم سے آگاہ کرنا، حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے۔ تیسرا، مسلک اہل سنت یعنی مسلک حق کے ان عقائد سے لوگوں کو آشنا کرانا ہے جس سے زیادہ تر لوگ ابھی بھی نا آشنا ہیں۔ چوتھا، مسلک اہل سنت یعنی مسلک حق کے مطابق لوگوں کے مسائل میں اعتدال قائم کرنا ہے۔ پانچواں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق جن مسائل میں تعویلات کی گنجائش ہے اور وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان و صدر الافاضل مفتی نعیم الدین اشرفی مراد آبادی علیہ الرحمہ و محدث اعظم ہند کے چوشبی علیہ الرحمہ و حضور علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے چوشبی علیہ الرحمہ و مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ کے مطابق ہو، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ نمبر 6، دور حاضر کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے تاریخ اسلام کے مختلف گوشوں سے لوگوں کو آشنا کرانا ہے۔ نمبر 7، احکام شریعت کے ان ضروری مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جن کا تعلق لوگوں کے روزمرہ زندگی سے ہے۔ نمبر 8، موجودہ وقت کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے عوام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ نمبر 9، موجودہ وقت کے نظریہ کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب، فیس بک یا دیگر آلے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے
عوام الناس کو اسلام اور بانی اسلام کے قریب کرنا ہے۔ نمبر 10، مستقبل میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لوگوں کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور نمبر 11، ضروری مسائل پر یا ضروری ٹاپک پر موجودہ وقت کے حساب سے انشاءاللہ کچھ رسالے لکھے جائیں گے۔ اس رسالے کو بھی اسی تنظیم کی جانب سے شائع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے مندرجہ بالا مقاصد کے تحت ہم اپنے طور پر کام کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، اور ہم اپنے تنظیم کے کارکنان سے بھی بھرپور امید رکھتے ہیں کہ وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو مقاصد ہم نے بیان کر دیا، اب کچھ ضروری ہدایات کارکنان کے لیے۔ میری بہت مخلصانہ اور محبتانہ گزارش ہے کارکنان کے لیے کہ جب ہم کسی تنظیم کے رکن بنتے ہیں تو ہم اس تنظیم کے خادم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خادم ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جتنی بھی بچے جڑے ہوئے ہیں ہم سب دین کے خادم ہیں، اس حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھنا۔ اور دوسری جو بہت اہم بات ہے، جب ہم خدمت کرتے ہیں تو لوگوں کی دقیق باریک نظریں ہم پر ہوتی ہیں۔ میں نے بچوں کو معلوم ہے، میں نے 2-3 میٹنگ جو کی ہے اس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم بیان جب کریں گے تو لوگ سامنے والا ہمارے کیریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے صبح و شام کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں کیا ان کا صبح و شام اسی کے مطابق گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا۔ اس کا کافی اثر ہوتا ہے، کردار کا اثر لوگوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اقوال سے زیادہ کردار کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے بچوں کو ہر میٹنگ میں یہی بات کہی، آپ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ امید کریں گے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ۔ ظن المؤمنین خیرا، میں نے یہ بھی ہدایت کی کہ فجر کی نماز میں پابندی سے تشریف لائیں تاکہ جو درس کشف المحجوب کا دیا جاتا ہے اس میں آپ بیٹھیں اور روحانی غذا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس سبق کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز میں ہر انسان اپنے اپنے گھر میں رہتا ہے، بھلے سے دین بھر کی مصروفیات ہو ہم مانتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ہر انسان اپنے اپنے گھروں میں رہتا ہے، تو برائے کرم اس کی وہ پابندی کریں۔ اور دوسری بات، ہم اپنے وقت کو بالائے طاق رکھیں گے۔ ہم کو اس وقت کا انتخاب کرنا ہے جو وقت ہماری عوام کے لیے بہتر ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ میری بات سمجھ رہی؟ جو وقت ہماری عوام کے لیے بہتر ہے، ہم خادم ہیں، ہم کو خدمت کرنا ہے، تو ہم کو اپنے وقت کے لحاظ سے نہیں کر چلنا ہے، بلکہ ہم عوام الناس کے وقت کا خیال رکھیں گے کہ کس وقت زیادہ سے زیادہ عوام جٹے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اپنی بات رکھ سکیں۔ ایسے وقتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے بچوں نے مشورہ کیا، حضرت ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء کر دیا جائے، تو ہم نے کہا کہ بعد نماز عشاء 17 رکعت نماز پڑھتے پڑھتے لوگ چلے جائیں گے۔ اتنا لمبا یہ ہے، 17 رکعت نماز پڑھ پڑھ کے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اپنی بات رکھی جائے۔ تو میں نے یہ غور کیا کہ مغرب کی نماز میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، 15 منٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی کو تو کہتے ہیں قربانی۔ آپ نے کیا دیا؟ آپ اپنے وقت کے لحاظ سے اگر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی قربانی کیا رہے گی؟ کوئی قربانی نہیں۔ آپ نے کیا دیا، اللہ یہی تو دیکھے گا کہ آپ نے دیا کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ سوچا
کہ ہر 15 دن میں انشاءاللہ جمعہ کے دن یا سنڈے کے دن، لاک ڈاؤن میں نے سنا کہ ختم ہو گیا ہے، تو سنڈے کے دن انشاءاللہ عز و جل بعد نماز مغرب احکام شریعت کا پروگرام ابھی فی الوقت رکھا جائے گا۔ اس کے بعد تفسیر قرآن کا بھی پروگرام آگے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کا بھی سوچا جائے گا۔ تو یہ تو ہمارے کارکنان کی ہدایت کے حوالے سے ہے۔ برائے کرم اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ اب وقت چونکہ بہت کم ہے، اس لیے ہم ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ تقریب میں آئے ہوئے تمام معزز مہمان، بالخصوص ہمارے کرم فرما مہمان خصوصی خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مظفر حسین اشرفی صاحب کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تنظیم کے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ہماری مسجد کے تمام ممبران، اس میں بالخصوص عزت مآب الحاج اکبر ابن قاسم صاحب باغبان، پریزیڈنٹ زکریا جامع مسجد اعظم نگر بیلگام، چڑھ کر اس تنظیم کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ساتھ ہی ہر طریقے کا تعاون کا اعتماد دیا۔ اس کے علاوہ اس بزم میں آنے والے تمام شرکاء مجلس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بزم کی برکت سے تمام حضرات کو مالا مال کرے، اور اس تنظیم کے کارکنان و مسجد حاضہ کے کمیٹی کے تمام ممبران پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، آمین۔ اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں۔